اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام محسنیہ کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اس عنوان سے تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے حدیث کساء کا اہتمام ہو چکا ہے کہ جس میں اس کا مقصد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے اور مخصوصاً تمام مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہے ان کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہے ان کے مشکلات کے حل کے لیے انشاءاللہ العزیز اس میں آپ بھی شرکت فرما سکتے ہیں، اور اس کی دیکھنے اور سماعت کرنے میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں رجعت کے عنوان سے چل رہا تھا، البتہ کچھ توقف بیچ میں ہوا کہ ایام مخصوص تھے شہادت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے، اور اس پر بھی ہم نے کسی حد تک گفتگو کی، البتہ کہ یہ گفتگو کافی نہیں تھی۔ خود رسول اللہ کی زندگی پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اور مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر چھوٹے نکات کو ذکر کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جلد کتاب بن جائے۔ رجعت جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ عقیدہ رجعت اختصاصی عقیدہ ہے شیعہ مذہب کا۔ پیروان حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کا اختصاصی عقیدہ ہے، اور اس بارے میں ہمارے علماء کرام، اور ان میں سے میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب وسائل الشیعہ، جنہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہمارے پاس 70 روایات ایسے موجود ہے کہ جو صحیح سند ہے، لہذا رجعت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اگر وہ مذہب شیعہ کے اندر ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اپنی بات ہے، ان کے اپنا دین، اپنا مسلک جہاں سے وہ حدیث لیتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت کے نزدیک عقیدہ رجعت ان مسلمات میں سے ہے۔ انشاءاللہ آج اسی عنوان پر نہایت ہی معزز شخصیت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ کو ہم اس گفتگو کے لیے دعوت کر چکے ہیں، اور ان کا پروگرام بھی آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے دیکھتے ہوں گے احکام اسلامی کے نام سے، تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ آپ بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ، قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے بندہ حقیر کو وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جی قبلہ آپ جی بسم اللہ۔ شاکر ہیں کہ اس نے موقع فراہم فرمایا کہ امام حسین ٹی وی علیہ السلام کے عنوان سے اور اس کے ذریعے سے ہم مومنین سے خطاب کر سکیں اور بات کر سکیں اور آپ کی خدمت پہ حاضر ہو سکیں۔ شکر گزار ہے قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر قبلہ ہماری گفتگو رجعت کے عنوان سے چل رہی تھی، البتہ بیچ میں کچھ وقفہ بھی ہوا شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، چونکہ وہ بھی مہم ایک موضوع ہے، اس پر گفتگو ہے۔ رجعت کے عنوان سے قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدہ رجعت جو کہ اختصاصی عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی جیسا کہ آپ علی محمد۔ رجعت
تشیع سے مخصوص عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی دیگر مذاہب میں ہمیں مہدویت کے حد تک ماننے والے اور ظہور کا انتظار کرنے والے افراد بھی مل جائیں گے، لیکن رجعت کے سلسلے سے یہ خاصہ ہے مذہب تشیع کا اور مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور واقع اکثر ہمارے علماء نے اس کو اسی عنوان سے پیش کیا۔ البتہ خود امامیہ میں اس کے اوپر اجماع ہے، شیخ مفید اور دیگر علماء نے اس بات کو واضح اور صریح قرار دیا ہے کہ اس پہ اجماع ہے تمام اہل حق اہل تشیع کا کہ رجعت حق ہے اور رجعت کا ہونا لازمی ہے، اور رجعت پر عقیدہ رکھنا لازمہ ہے مذہب تشیع کے اندر داخلے کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص پر ایمان نہیں رکھتا تو گویا ابھی وہ تشیع میں یا شیعت میں داخل نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور اس میں چیز ہے کہ رجعت کے اندر یعنی خود رجعت پر کوئی بحث اور مباحثہ نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت پر مثلا کون افراد اس میں حتماً رجوع کریں گے، کون افراد رجعت نہیں کریں گے، ممکن ہے اس میں اختلاف ہو علماء کے درمیان۔ صحیح۔ یا وقت کے میں کہ مثلا رجعت کے بعد کتنی مدت یہ افراد رہیں گے اور کتنی مدت کون افراد رہیں گے، ممکن ہے اس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہو جزیات میں، بالکل، لیکن خود رجعت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رجعت کا معنی کیا؟ رجعہ سے بنا ہے، رجوع سے، پلٹنے سے، بالکل، یعنی یہ معنی لغوی ہوگا، لیکن اصطلاحی معنوں میں رجعت کے معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کے امر سے بعض وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور جو اکثر اس کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت پہ پہنچیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ بے شک۔ اور اسی کے ساتھ بعض ایسے افراد جو ظالم تھے اور جنہوں نے اپنے زمانے میں اہل بیت پر یا دیگر انسانوں پر ظلم کیا، خدا ان کو بھی اس دنیا میں پلٹائے گا اور وہ اہل بیت کی عظمت کو بھی دیکھیں گے، دین کی عظمت کو بھی دیکھیں گے، اور اپنے اعمال کے جو نتائج ہیں اس کو بھی اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت کی تو مراحل اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ تو رجعت اصل میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے بعض دنیا سے چلے جانے والے افراد کی بازگشت کا عقیدہ ہے۔ صحیح۔ البتہ اس میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، بعض دیگر رسول، اصحاب کہف اور دیگر افراد، حتیٰ خاص اصحاب جناب سلمان کے لیے بھی ملتا ہے، جناب مقداد کے لیے بھی ملتا ہے، اور دیگر نام بھی ملتے ہیں جن کے سلسلے میں روایت ہے کہ یہ افراد بھی رجعت کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کون رجعت کرے گا، اس میں ممکن اختلاف ہو علماء کے درمیان، لیکن اور کتنی کے لیے رجعت کرے گا، لیکن رجعت ایک حقیقت ہے۔ صحیح۔ اور رجعت کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت تک پہنچنے کا ہدف، بالکل، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کے جو وعدے تھے جو خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے وعدے کیے تھے اس دنیا میں، وہ محقق ہوتے ہوئے مومنین کا ان کو دیکھنا۔ بے شک۔ قبلہ میں یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خود یہ اختصاصی عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا، دوسرے فرق اور ادیان کے اندر بھی، جیسے مثلا ہندوازم کے اندر جو کہ آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک جیسے جنم کا لینا، تو ان کو بھی ہم رجعت کہہ سکتے ہیں یا رجعت کے قریب ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں اس کو تناسخ جیسے ہم کہتے ہیں، عقیدہ تناسخ جو اہل حنود میں زیادہ پایا جاتا ہے، اہل حنود کا جو تناسخ کا عقیدہ ہے وہ ہے انسان کے ایک روح کا کسی دوسری روح میں منتقل ہو جانا، یا مثال کے طور جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی روح کا کسی اور انسان کے بدن میں داخل ہو کر پرانی یادوں کے ساتھ اس دنیا میں آنا، اس کے لیے اسلام قائل نہیں ہے۔ البتہ اس کسی ذہن میں تشابہ ہو جائے کہ شاید یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، نہیں، دونوں چیزیں ایک نہیں ہے۔ رجعت کہتے ہیں یعنی اسی شخص کا اسی شخصیت کے ساتھ اسی پہچان کے ساتھ اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کے بدن میں آ کر یہ ادعا کرنا کہ میں یہ نہیں کوئی اور ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے رجعت۔ رجعت اس میں ہے کہ وہی انسان جس کو لوگ مردہ سمجھ رہے ہیں اور برسہ برس سے وہ زمین کی تہوں میں دفن ہے، خداوند عالم اپنی قدرت سے اسے دوبارہ زندہ کرے۔ البتہ قرآن میں اس کے واضح دلائل ہمارے پاس ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ خداوند عالم نے ایسا کیا ہے، حتیٰ پرندوں کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جب جناب
ابراہیم کے زمانے میں بھی اور جناب عیسیٰ کے زمانے میں بھی، جب خداوند عالم نے مختلف پرندوں کے گوشت کو ہوا میں اکٹھا کیا اور اشارے پہ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کے، اور ان کا دوبارہ ان کے اندر جان ڈالی اور پھر سے وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے وہ پہلے تھے، خود یہ ہے کہ خداوند عالم کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ چیز، یعنی رجعت کرنا خدا کی قدرت پہ اشکال کرنا ہے، قدرت الہیہ سے یہ چیز بعید نہیں ہے، اور یہ کر سکتا ہے، اس نے کیا ہے بے شک۔ تو البتہ رجت کے اوپر اگر ہم ہندوازم کو چھوڑ دیں تو تین مذاہب میں آپ کو تھوڑی سی شبیہ مل جائے گی، مثلا تورات کی وہ حصے جو اب تک ہمارے پاس صحیح سے نہیں پہنچے لیکن بعض میں اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کے ہاں عقیدہ ہے بعض افراد کا دنیا میں واپس پلٹنے کا۔ اسی طرح انجیل کی جو چیزیں ہم تک اب تک پہنچی ہیں محفوظ ہیں، اس کے اندر بھی جناب موسیٰ کی رجعت، جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی رجعت کے سلسلے میں واپس آنے میں اور ان کی حکومت کے قائم ہونے کے، جو ان کے نظر میں ان کی حکومت ہے اس کے قائم ہونے کا عقیدہ ان کے پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تشیع کے ذہن کی ایک اپج ہے، بلکہ دیگر آسمانی ادیان میں اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ البتہ انہوں نے اہتمام نہیں کیا اس چیز کے اوپر، بہت زیادہ اس پہ زور نہیں دیا کہ اس کو عقیدہ بنایا ہو، اس کے اوپر عمل کیا ہو، کیونکہ ویسے بھی ان کے ہاں پر عمل اتنا نہیں رہ گیا جتنا الحمدللہ مسلمانوں میں بالخصوص تشیع میں موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں کے فرق میں صرف تشیع سے یہ مخصوص ہے، جبکہ قرآن میں واضح دلائل ہمارے پاس آیات کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی روایات سے ہمارے پاس، اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث اور روایات تو ہمارے پاس مسلم الثبوت کے طور پر موجود ہے۔ تو دیگر مذاہب میں بھی ہم کو کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں جس سے رجت کے اوپر ہمیں مدد مل سکتی ہے سمجھنے میں عقلی طور سے۔ صحیح صحیح، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر کار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پھر ان کا واپس پلٹانا، تو رجعت کا کیا فائدہ ہے، کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں ایسا اولاً تو ہر ایک کا واپس نہیں پلٹنا ہے، کچھ خاص، اور ظاہر ہے جب کچھ بات خاص پھر اس کے اندر ظاہر سے کوئی فائدے ہوں گے کسی خاص مقصد کے، تو میں نے جیسے کہ پہلے کی شروع کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا مقدمے کے طور پہ کہ اصل اس میں ہدف ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت۔ تو وہ افراد جو واقعاً امام کے مشتاق ہیں، صحیح، وہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر کر حکومت امام کو اور حکومت معصوم کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند عالم ایسے افراد کو دوبارہ اس دنیا میں لائے گا تاکہ اولاً وہ امام کی حکومت کو دیکھ سکیں۔ تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ امام کی حکومت کو دیکھ سکے، معصوم امام کی حکومت کو جس کا وہ خواہش مند تھا اس کو وہ دیکھ سکے۔ دوسرا کہ خداوند عالم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں اسلام سربلند ترین دین ہوگا، چاہے کفار کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ ابھی تک محقق نہیں ہوا ہے، صحیح، اگر آ کر اس چیز کو محقق ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وعدہ الہی کا پورا ہونا ایک اپنے آپ میں ایک ایسا امر ہے کہ جس کے لیے اگر انسانوں کو واپس آ کر اس چیز کو دیکھنا پڑے تو یہ ان کے لیے سرور بھی ہے، اور وعدہ الہی کے تحقق ہوتے ہوئے کو دیکھنا خود اپنے آپ پہ وعدہ الہی کے تحقق پیدا کرنے کا ایک عظمت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم خداوند عالم کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ افراد اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تہہ دل سے شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو یہ سرور خداوند عالم عطا کرے گا کہ وہ اس وعدے کو محقق کرنے میں مدد فرمائے اپنے زمانے کے امام کی، تو یہ خود اس مومن کے اوپر ایک کرم ہوگا، اور یہ ہدف ہے خداوند عالم کا کہ مومن کے اوپر کرم کریں۔ قرآن میں اشارہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم ایک زمانے میں مستضعفین یعنی جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کے حوالے کرے گا حکومت کو، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ یہاں مستضعفین سے مراد ائمہ علیہ السلام، تو ائمہ علیہ السلام تک حکومت کا پہنچنا خداوند عالم کا ایک وعدہ ہے، اور جب وہ وعدہ ہے قرآن میں تو اس کا محقق ہونا اس دنیا میں ضروری ہے۔ ظاہر حکومت اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تو نہیں ہے، اس دنیا کے لیے۔ تو اس دنیا میں اس وعدہ الہی کا محقق ہونا خود ایک بہت اہم فائدہ ہے اور ایک اہم ہدف ہے رجت کا، کہ اس کے ذریعے سے خداوند عالم اس وعدے کو محقق کرے گا، اور ساتھ
وہ کفار، وہ ملحد، وہ منکرین جو اس فضائل سے منکر تھے، جو اس حکومت کے منکر تھے، جو اس ولایت کے منکر تھے، جنہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، زیادتی کی، ان کو بھی خداوند عالم لا کر اس دنیا میں دکھایا کہ اسی دنیا میں خداوند عالم کے امر سے اور اس کی خواہش سے دنیا میں مستضعف کی، مظلوم کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی اس وعدے الہی کو محقق ہوتا ہوا دیکھے گا، اور آخرت میں جو اس کا ہونا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اسی دنیا میں اس وعدے کو محقق ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ انسانوں کے اندر امید جگاتا ہے۔ وہ مومن جو مثال کے طور پر حضرت کی فوج میں جانا چاہتا ہے، یا ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے، یا ان کی نصرت کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات سے نہ گھبرائے کہ اگر خداوند عالم کی قدرت سے یا خداوند عالم کے مثلاً مشیت نے یہ طے کیا کہ مثلا اس انسان کے مرنے کے بعد حضرت دنیا میں ظاہر ہوں گے یا ظہور کریں گے، تب بھی یہ انسان ایک امید لگا سکتا ہے کہ خداوند عالم اگر میں اس دنیا سے چلا گیا، جیسے کہ دعائے عہد میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، بالکل، اگر میں چلا جاؤں تو پھر مجھے اس دنیا میں واپس لانا تاکہ میں حضرت کی نصرت کر سکوں۔ تو یہ خود رجعت کا عقیدہ ایک انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے قضاء الہی سے میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، تب بھی اگر میں مخلص ہوا، اگر میں واقعاً اپنے اس عہد میں سچا ہوا، تو خداوند عالم کے لیے بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے اس دنیا میں واپس لائے اور مجھ سے نصرت، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں امام کی نصرت کر سکوں۔ تو اپنے آپ میں اس کا جو اہم ہدف ہے وہ ہے امام کی نصرت کرنا، اور امام کو ساتھ ہی اور اس انسان کے اندر جو جذبہ ہے نصرت کرنے کا، اس عام انسان کے اندر جو مومن ہے، جو امام کے منتظر واقعی ہے، جو معرفت رکھتا ہے اپنے امام کی، اس کے اندر یہ امید جگاتا ہے کہ وہ بارگاہ الہیہ میں تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو تم مجھے اس دنیا میں واپس پلٹانا تاکہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکوں۔ تو وعدے الہی کا محقق ہونا ایک بہت اہم اس کے اندر فائدہ ہے۔ دوسرا، ان کا سرور، مسرور ہونا، ان کو خوشحال ہونا، حق کی حکومت کو قائم ہوتے ہوئے دیکھنا ایک بہت اہم فائدہ ہے۔ تیسرا، امید ہے کہ انسان کو امید ملتی ہے کہ وہ بھی امام کی نصرت کر سکے گا، بھلے اگر اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی اگر وہ وعدے میں سچا ہوا تو خدا اس کو اس دنیا میں پلٹا کر اس کے ذریعے سے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا کر سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ، آخر میں ہمارے پاس تقریباً 2-3 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو اس میں اگر خلاصتاً مزید آپ رجعت کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہے یا خلاصتاً مزید کچھ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیں، اس 2 منٹ میں اگر میں خلاصے کے طور پہ پیش کروں تو رجعت کے معنی ہے واپس پلٹنا، اور بھی معنی سے ہی ملتے ہوئے اس کے اصطلاحی معنی ہیں، ٹرمنالوجی کے معنی ہیں کہ یعنی اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت یا اس کے بعد خداوند عالم مومنین کی ایک جماعت کو، کچھ افراد کو خداوند عالم اس دنیا میں واپس پلٹائے گا تاکہ وہ امام کی نصرت بھی کر سکیں، اور امام کے ذریعے جو حکومت قائم ہوگی اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ساتھ ہی کفار کی ایک جماعت کو بھی اور ظالمین کی ایک جماعت کو بھی خدا زندہ کرے گا تاکہ وہ وعدے الہی کو محقق ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ صحیح۔ مسلمانوں میں مخصوص ہے اہل حق سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دیگر ادیان میں ریلیجنز میں اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے عقیدے آپ کو یہود میں اور سارا میں یعنی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی بہت سے مذاہب ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ آخر زمان میں کوئی آئے گا، اور اسی میں رجعت کے بھی کچھ معنی اور مفہوم ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا بہت اہم فائدہ رجعت کا کسی انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ رجعت کا فائدہ کیا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے وعدے کو محقق ہوتا ہوا دیکھے گا اس دنیا میں، ظالمین کردار تک اس دنیا میں جاتے ہوئے دیکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انسان جو اپنے امام کا منتظر ہے اور ان کے انتظار میں شب و روز کو گزار رہا ہے، اس دنیا سے جاتے وقت بھی وہ نا امید نہ ہو، اس کے اندر یہ امید جاگیر ہے کہ اگر وہ وعدے پہ سچا تھا تو خداوند عالم اس کو دوبارہ اس دنیا میں لا کر نصرت امام کی توفیق دے سکتے۔ اس چیز کے لیے گزارش کروں گا آخر میں اپنے جوانوں سے،
کے ذریعے سے ماشاءاللہ جو اس کے دیکھنے والے ہیں کہ عقیدہ رجعت کو صرف سنے نہیں بلکہ تحقیق کے طور پر اپنے حد تک، اپنی وسعت کی حد تک، اپنے مطالعے کی حد تک ضرور اس کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر کبھی کوئی، چونکہ یہ مخصوص ہے تشیع سے، تاکہ اگر کوئی سوال و جواب کرے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بہت امکان ہے کہ سامنے والے کے اندر بھی جستجو پیدا ہو اور وہ بھی مذہب حق کی طرف رجوع کر سکے۔ بالکل قبلہ نہایت آپ کے شکر گزار ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور مفید گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں بھی میں مومنین کے لیے کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ ہم التماس دعا ہیں کربلا معلیٰ میں آپ ہمارے لیے دعا گو ہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تمام مومنین کی خدمت میں، جہاں تک ہم ناظرین کی خدمت میں، ہمارا بھی سلام و عرض ادب، اور آپ کو خدا اور آپ کی پوری ٹیم کو خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ خدمت اور خدمت یتیمان آل محمد جس طرح آپ جاری رکھیں اسی طرح کرتے رہیں۔ والسلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا الشیخ مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ لکھنؤ سے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، رجعت کے عنوان سے بالکل واضح کر دیا کہ رجعت ہے کیا چیز، یعنی در حقیقت جہاں تک تعلق ہے ان کے پیغام کا، یقیناً انسان کو محقق ہونا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ جتنی انسان دلچسپی لے گا دین کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ جو ہے وہ اسی طریقے سے رستوں کو بھی ہموار کرتا جائے گا۔ تو یقیناً جہاں کچھ اختصاصی ہمارے عقیدے ہیں جس میں سے شامل ہے خود سب سے بڑا عقیدہ، ویسے تو بہت سارے عقیدے ہیں، مثلا بھی ظاہراً کہ رسول اللہ کی عصمت کے عنوان سے، جیسے کچھ اسلام میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مثلاً تبلیغ میں تو معصوم ہے لیکن دوسری امور میں، زندگی کے دوسری امور میں معصوم نہیں ہے۔ تو یہ مذہب شیعہ کا حقیقتاً ایک عقیدہ ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ معصوم ہے، تمام ہر امور میں رسول اللہ معصوم ہے۔ تو اس عنوان سے تحقیق ہونی چاہیے، خود غدیر کے عنوان سے تحقیق ہونی چاہیے، خلافت بلا فصل، اور اس کے بعد عقیدہ امامت کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور مہدویت کے عنوان سے تحقیق ہونی چاہیے۔ مہدویت دوسرے فرقوں میں ضرور موجود ہے لیکن وہ چیز، وہ جس کو کہا جائے وہ عقیدہ جو مذہب شیعہ میں ہے، یقیناً دوسروں کے پاس وہ نہیں ہے، جس میں سے مہم غیبت امام ہے، اور امام کے غیب کا عقیدہ یقیناً ہے صحیح کہ وہ اس میں سے بھی کچھ علماء ہے جو اس چیز کے قائل ہے، لیکن اس طریقے سے جتنی اتفاق کے ساتھ علماء شیعہ نے بیان کیا یقیناً ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور ان اعتقادات میں سے ایک خود عقیدہ رجعت ہے۔ تو یہ وہ جو خاص عقائد ہمارے ہیں، تمام جوانوں کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ تحقیق کرے اس بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور جو دن ہوتے ہیں مہم ان عنوان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جید علماء کو بھی دعوت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔